بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا، اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، یا رسول اللہ کہنے سے کیسے آدمی کافر ہو جائے گا، کیسے مشرک ہو جائے گا؟ لفظ یا رسول اللہ یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی۔ تو ہم نے اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ جو کچھ بھی طاقت آپ کو ملی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ کب عقیدہ رکھا کہ یا رسول آپ اپنے سے مدد کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ لفظ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ اگر کوئی یا رسول اللہ کہے تو وہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب وہ خود نبی کو اللہ جیسا سمجھتا ہے، اسی لیے تو کفر کا فتویٰ دے رہا ہے۔ اب کسی کا یہ کہنا کہ جو یہ عقیدہ رکھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کا ذبیحہ حرام ہے، بہت اچھی بات کر دی۔ جو بات ہمیں کرنی تھی وہ دوسروں نے کر دی۔ وہ اس طرح کہ جو شخص ایک مسلمان کو جو اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مختار مانتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرنے والا مانتا ہے، اگر اس کو کوئی کافر کہتا ہے تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ جب وہ خود کافر ہو جائے گا تو اس کی نماز نہیں، جب اس کی نماز نہیں ہے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھے ہی کیوں؟ وہ جب کافر ہو گیا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے نہیں تو ہم اس کی فکر ہی کیوں کریں؟ وہ جب کافر ہو گیا تو اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہوگا نہیں، تو ان کا یہ کہنا یہ صحیح ہے کہ ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اصلاً نماز ہے ہی نہیں ان کی، ہمارے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اصلاً ان کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا ذبیحہ وہ نہیں کھا سکتے، دراصل وہ اس کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ حلال کھائے، اس لیے کہ جو یا رسول اللہ کہنے والے کو کافر اور مشرک کہتا ہے تو وہ اپنے باپ یا دادا یا پردادا سے تو کم سے کم یہ سنے گا ہی کہ وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے، تو ان کو جب مشرک کہتا ہے تو دادا کو مشرک کہہ کے اپنے ماں باپ کو اس نے حرامی ثابت کر دیا۔ ظاہر ہے دادا دادی نے جب شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حرام کا ہوا، تو حرام کی نسبت سے اس کے والدین پیدا ہوئے، یہ خود اپنے ماں باپ کو حرامی ثابت کرتا ہے، اور اس کے ماں باپ اگر یا رسول اللہ کہنے والے تھے تو وہ بھی کافر و مشرک ہو گئے، ان کا بھی نکاح ٹوٹ گیا تو یہ اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتا ہے۔ اب کتنی بات کلیئر ہو گئی، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حقیقت انہی کی زبان سے ظاہر فرماتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہر وقت یا رسول اللہ کی صدا لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جیسا کہ ہمارے امام اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم فرمائی، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے، غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے، اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کافر کہا جائے گا، اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے نکاح نہیں ہوگا، اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو